بخاری صاحب حضرت امام جعفر صادق سے جتنے اکابر امت نے استفادہ کیا ہے بہت کم مثالیں ملتی ہوں گی. آپ کچھ ارشاد فرمائیے اور آپ کی کچھ عائلی گھریلو زندگی، خان کی زندگی، شادی، اولاد اور آپ کے جانشین کون ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. بہت شکریہ دورے والا. اللہ کریم کا لاکھ شکر ہے کہ آج اس نے ہمیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آج کے دن میں خاص طور پہ حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے. یہ اسی کی توفیق ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے. اور قبلہ برکاتی صاحب مضمون کو جہاں تک لے آئے ہیں اور جتنا حلوہ کا بار بار تذکرہ ہوا ہے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حلوہ سے مراد وہ نہیں ہے جو سوجی کا حلوہ ہوتا ہے. عربی زبان میں حلوہ میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے. تو اب اس پہ بھی بحث بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ کیا اس زمانے میں سوجی کا حلوہ اس طرح بنتا تھا تو یہ حلوہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب یہ گھر ہی میٹھے لوگوں کا ہے تو یہاں سے تو مٹھاس ہی جائے گی کلام میں بھی اور طعام میں بھی. تو یہی چیزیں وہاں سے نصیب ہوتی تھیں. تو بس بخاری صاحب ایک اشکال ہے کہ وہ ہم بیچارے جو شوگر کے مریض ہیں وہ کیا کریں گے؟ انہیں آج تو ضرور کھانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے اللہ شفا عطا فرما دے. لیکن اعتدال کے ساتھ، کیونکہ اعتدال کے ساتھ کھانا ہی اہل بیت کی اصل سنت ہے. صرف کھانا سنت نہیں ہے، اعتدال کے ساتھ کھانا سنت ہے. تو اگر صرف اس ایک سنت پہ اپنے پیارے نبی کی ہم عمل کر لیں کہ جس میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ بھوک رکھ کے کھانا چاہیے، تو بہت ساری بیماریوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے. اور ہم باقی ساری ظاہری سنتوں پہ تو عمل کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس سنت پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ بھی اگر ہمیں جب ڈاکٹر کہتا ہے تو ہمیں اس کی زیادہ اہمیت محسوس ہوتی ہے. سچ یہ ہے بالکل صحیح. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اور اٹل ہے اور واضح ہے وہ ہم سے پوچھ ڈالے رکھتے ہیں. اور جو آپ نے سوال ارشاد فرمایا آپ کے علم کے حوالے سے، تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے اس خاندان کو سارے اوصاف اور کمالات عطا فرمائے. شجاعت بھی عطا فرمائی، وقار بھی عطا فرمایا، حسن بھی عطا فرمایا. کبھی کبھی ہم کتابوں میں یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر وہ جملے ہماری زبان سے ادا بھی ہو جاتے ہیں کہ فلاں شہزادے کو جو شجاعت ملی ہے تو وہ فلاں خاندان کے نسب یا نسبت کی وجہ سے ملی ہے، وقار فلاں جگہ سے آیا ہے، حسن فلاں جگہ سے ہے. نہیں، جہاں بھی جو کچھ پہنچا ہے وہ اس گھر کا صدقہ ہے. لہذا اللہ نے اس گھر کو سب کچھ خود ہی عطا فرما دیا تھا. لہذا ان سارے اوصاف اور کمالات اور خوبیوں اور محاسن کے ہوتے ہوئے جو سب سے نمایاں وصف نظر آتا ہے حضرت امام جعفر صادق کا، وہ علم ہے. تو لہذا اس ہستی کے ساتھ وابستہ ہونے والے اور آج کے دن ان کے کنڈے پکانے والے جو لوگ ہیں اور کھانے والے جو لوگ ہیں انہیں علم کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے. تب ہی آپ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے اور سرخرو قرار پائیں گے جب آپ علم کی طرف راغب ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہی فیضان ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا قبلہ جامی صاحب نے جو ارشاد فرمایا چند مبارک نام انہوں نے لیے ہیں کہ فلاں ہستی سے آپ نے علم حاصل کیا. یقیناً یہی لکھا ہوا ہے کہ فلاں ہستی سے آپ نے علم حاصل کیا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ان ہستیوں نے آپ سے علم حاصل کیا ہے. یہ ظاہری طور پہ ہمیں یوں لگتا ہے سمجھنے کے لیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول اکرم کو پالا ہے یا جناب ابو طالب نے رسول اکرم کو پالا ہے. حالانکہ اگر محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو ان ہستیوں کو میرے رسول نے پالا ہے، میرے آقا کے جانے سے انہیں برکتیں ملی ہیں. تو علم تو ان لوگوں سے، ان ہستیوں نے حاصل کیا ہے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ سے. تو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ شان امیت کا، میرے آقا کے امی ہونے کا فیضان بھی اللہ نے عطا فرمایا. اور ہمیں اس بات پہ بہرحال آج اجماع کرنا ہوگا کہ آپ نے زانوِ تلمذ جو ہے اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے طے کیا اور میرے رب نے وہ علم جو ہے سینے کے ذریعے منتقل کیا ہے اور یہ وراثت آئی ہے. ورنہ امام جعفر صادق نے اس زمانے میں جو علوم کی روشنی بکھیری ہے وہ علم لدنی کے بغیر اور شان امیت کے فیضان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا. تو آپ صحیح معنوں میں حامل بھی ہیں، وارث بھی ہیں علم مصطفوی کے اور علم مرتضوی کے، جو آپ نے ابتداء ارشاد میں مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم، ان دونوں ہستیوں کا علم لے کے جب آپ سامنے آئے ہیں تو پھر ہم آپ کو صرف عالم دین تو نہیں کہیں گے، آپ علم فلکیات کا بھی ماہر ہیں، آپ علم کلام کا بھی ماہر ہیں، فلسفہ ہے، طب ہے، کیمیا ہے.
شاید آج ہمیں بھول گیا ہوگا، لیکن ہمیں جابر بن حیان سے پوچھنا ہوگا کہ اس نے زانو تلمذ کہاں طے کیا ہے، اور میرے رب نے اس کے لیے یہ سارے علوم کے چشمے کہاں سے کھولے ہیں۔ اور یہ حضرت امام جعفر صادق کا فیضان ہے کہ آپ نے فقہ ہو، قرآن ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، وہ تو ہونا ہی ہونا تھا، لیکن یہ جو جدید علوم ہیں ان کا بھی حسین امتزاج آپ نظر آتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم جناب امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو آپ کا یہ جملہ آج بھی ہمارے کانوں میں سنائی دیتا ہے، اس کی گونج آتی ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جب میں نے پاپوش برداری کی ہے حضرت امام جعفر صادق کی، تو نعمان ختم ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کے نالین اٹھانے والے امام اعظم ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اور پھر یہ جملہ واضح طور پہ حضرت امام اعظم نے ارشاد فرمایا ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، کہ میری آنکھوں نے جعفر بن محمد سے زیادہ کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔ آپ نے قرآن کا عالم یا حدیث کا عالم وہ تو تھے ہی تھے، لیکن آپ کا کیونکہ اپنا منصب تھا تو کہا میں نے آپ سے زیادہ افقہ کسی کو نہیں پایا۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں میں نے تو جب بھی دیکھا ہے امام جعفر صادق کو کثیر التبسم پایا ہے، آپ کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے، اور ان 3 حالتوں کے علاوہ میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، اما صائمہ و اما مصلیہ و اما یقرأ القرآن، یا تو نماز پڑھتے دیکھا ہے، یا روزے کی حالت میں دیکھا ہے، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس معاملے میں اکابرین کے خراج تحسین کی جب ہم بات کریں تو حضرت امام مالک کا یہ جملہ تاریخ کے سارے صفحات میں ہمیں حاوی نظر آتا ہے، کہتے ہیں ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد۔ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ کوئی جعفر بن محمد سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی، اور جانشینی کا منصب رب رحمان نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔